اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صادق علی انصاری سنی حنفی بریلوی دسرت سے۔ جیسے کہ ہمیشہ سے ہم دیوبندیوں کا جھوٹ دکھاتے آئے ہیں، دیوبندی واگیوں کا تمام فرقوں کا جھوٹ دکھاتے آئے ہیں۔ آج ایک اور جھوٹے سے بڑے جھوٹے یعنی طارق مسعود صاحب کا ویڈیو میں دکھا رہا ہوں کس طریقے سے یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ دیوبندی فرقہ نہیں ہے، یہ بر صغیر میں جب سے اسلام آئے تب سے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں۔ پہلے میں ایک عقلی بات کرتا ہوں، اس کے بعد کچھ حوالے کی طرف آتا ہوں۔ حالانکہ میرے پاس حوالے بہت کثیر تعداد میں ہیں، میں مختصر حوالے دے رہا ہوں، کچھ حوالے لوگوں کے اطمینان کے لیے، ورنہ اس پر کوئی مناظرہ کرنا چاہے تو اس پر تو میں نے کئی سارے مناظرے کیے ہیں فرقے کے تعلق سے، دیوبندی فرقے کے تعلق سے۔ پھر بھی اگر کسی کو خون میں گرمی ہو تو آ جائے مجھے کال پر اسی موضوع پر بات کر لیں۔ دیوبندی کہتے ہیں کہ ہم جب سے بر صغیر میں اسلام آئے تب سے آئے ہیں۔ عقلی بات یہ ہے میری کہ کوئی مجھے ایک سوال کا جواب دے دے کہ جب سے بر صغیر میں اسلام آیا ہے تو دیوبندی اب کنورٹ کیوں ہو رہے ہو؟ میں نے تمام دیوبندیوں کا جائزہ لیا ہے، میرے جتنے بھی جانتے ہیں سب کہتے ہیں کوئی 2 سال پہلے، کوئی 4 سال پہلے، کوئی 8 سال، 10 سال، 20 سال، 12 سال، 15 سال پہلے کنورٹ ہو رہا ہے۔ اور سارے جب ہم جائزہ لیتے کیا تھے پہلے، وہ سنی حنفی بریلوی جو جن عقائد پہ قائم تھے انہیں عقائد پہ قائم رہتے ہوئے وہ بھٹکتے ہوئے دیوبندی بن گئے۔ اور پھر یہ کہتے کیا ہے کہ ہم 14 سال سے جو اسلام آئے اسی پہ قائم ہے۔ ارے تم تو خود ہی کہہ رہے ہو کہ میں دیوبندی ہو گیا تبلیغی جماعت میں جا کر کے، تو یہ عقل میں آنے والی بات نہیں۔ اگر تمہارے دیوبندیوں پاس میری اس عقلی بات کا کوئی دلیل ہو، جواب ہو تو دے مجھے کہ آلریڈی جب بر صغیر میں اسلام آیا ہونا تو ہم کو چاہیے تھا کہ اگر ہم فرقے ہوتے تو ہم کو آنا چاہیے تھا۔ آج تک ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ پہلے دیوبندی سارے تھے، ہم سے دھیرے دھیرے بریلی ہو گئے، یہ محلہ بریلی کا ہوگا، وہ محلہ بریلی کا ہوگا، یہ محلہ بریلی کا ہوگا۔ کبھی نہیں سنا میں نے آج تک، نہ ہی کبھی کسی کتاب میں دیکھا، نہ ہی کسی ویڈیو میں دیکھا، نہ ہی اپنی تحقیق کے مطابق کہیں پر میں نے دیکھا، کہیں نہیں کبھی سنا میں نے۔ ہاں یہ اتنا سنا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تمام بریلیوں کا علاقہ، سنیوں کا علاقہ ہونے کے باوجود یہ دیوبندی ان کو کھا گئے، کیڑے مکوڑے طرح کھا کر کے ان کو تمام کو دیوبندی بنائے۔ میرے پاس آؤ میں دکھاؤں گا، کہاں میں لے چلوں گا، میں نے دیکھا ہے، کھا گئے کیڑے کی جیسا۔ ٹھیک ہے، پہلے یہ دیوبندی فرقہ نہیں تھا، یہ تو میری عقلی بات ہو گئی۔ اب میں اپنی اس بات میں دلیل لیتا ہوں۔ دلیل دینے سے پہلے طارق مسعود صاحب کی بات دکھا رہا ہوں ویڈیو میں، کس طریقے سے یہ لوگوں کو گمراہ کرتے، عوام کو گمراہ کرتے، دلیل کے نام پر ہوا، دلیل مانگو کچھ اور دیتے کچھ ہے۔ ٹھیک ہے، دلیل مانگو کچھ، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ڈیٹ آف برتھ پتہ ہے، تو ڈیٹ آف برتھ ہمیں پتہ ہے، آپ مجھ سے مانگے میں دیتا ہوں۔ مفتی طارق مسعود صاحب اس طریقے سے لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔ اور پہلی بات، اگر آپ 14 سال سے ہیں تو آپ کو صفائی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں صفائی دے رہے ہو آپ کو؟ میں ابھی کتابیں پیش کرنا شروع کر دوں گا تو آپ کے فرقے کا کوئی ڈیفینڈ نہیں کر پائے گا۔ ان کتابوں کو یہی کہیں گے، ان کتابوں کے ہم کیا کریں، ان کو آگ میں جلا دو، یہ کرو وہ کرو۔ ہم نے بہت سارے دیوبندی سے مناظرے کیے، وہ لات مار دیتے سیدھے کتاب پر۔ بہرحال اسی لیے میں تبصرہ کر رہا ہوں مجبوری میں، کوئی اس ٹاپک پہ بات کرے گا نہیں۔ اب میں پہلے بھی ویڈیو دیکھ لیں طارق مسعود صاحب کی، ٹھیک ہے، وہ کیسے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ویڈیو دیکھو پہلے۔ کہ علماء دیوبند کوئی فرقہ نہیں ہے۔ جب سے اسلام آیا نا بر صغیر میں، برما میں، ہندوستان میں، افغانستان میں، ایران میں، شیعہ لوگوں کے علاوہ جو اہل سنت والجماعت کا مسلک آیا تو ہم اسی کو فالو کرتے چلے آ رہے ہیں۔ بہت سے نئے فرقے ہندوستان میں بنے جن کی ڈیٹ آف برتھ بھی ہمیں معلوم ہے، ان سے فرق کرنے کے لیے لوگوں نے ہمیں دیوبند کا نام دے دیا، تو پھر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا دیوبندی ایک فرقہ ہے۔ بھائی دیوبندی فرقہ نہیں ہے، یہ علماء بر صغیر کے، یہ تو صدیوں سے جو اسلام آیا تھا اسی کو فالو کرتے آ رہے ہیں، ان سے جو ہٹے اور نئے نام دیے وہ نئے فرقے بنے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے بات؟ جی، جیسے کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لیا، اس میں طارق مسعود صاحب کیا کر رہے ہیں، کہہ رہے کہ یہ دیوبندی فرقہ کب سے ہے۔ جیسے کہ میں نے اس بات کا خلاصہ کیا تھا اسٹارٹنگ میں، بات وہی ہے کہ یہ کہہ رہے بر صغیر میں یہ دیوبندی فرقہ نہیں ہے، تو بر صغیر میں جب سے اسلام آیا ہے تو سب سے ہیں۔ اب آتے ہیں اصل چیز پر کہ ان کے دعوے میں کتنی سچائی ہے۔ ان کی ہی کتابوں سے جائزہ لیتے ہیں، کچھ کتابوں کے، ورنہ میں بات کرنا شروع کر دوں گھنٹے پر سے اوپر کا میرا تذکرہ ہو جائے گا، ریکارڈنگ ہو جائے گی۔
تو اس میں مزہ نہیں آئے گا, لوگ سنتے سنتے بور ہو جائیں گے. جتنا لوگوں کو کام ہے, جتنی ضرورت ہے اتنا ہی فراہم کر دیتے ہیں ہم کچھ حوالے کے ساتھ. باقی ایک تو میں نے مناظرے کے لیے اٹھا رکھے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ اگر وقت ملا تو پھر اس پر دوبارہ ویڈیو بنائی جائے گی. ٹھیک ہے, تو آپ اب آتے ہیں اصل حوالے کی طرف. ٹھیک ہے, اصل حوالے کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلا حوالہ یہ میرے پاس کتاب ہے, علماء دیوبند کا دینی رخی اور مسلکی مزاج. لکھنے والے کون ہیں؟ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب کی کتاب ہے. حضرت حکیم الاسلام ان کے ہیں, حضرت مولانا قاری طیب صاحب کی کتاب ہے. ٹھیک ہے, صفحہ نمبر 177 پر کیا لکھا ہے؟ غرض مطلق علماء دیوبند محض نظریہ مطلق نہیں بلکہ عملی طور پر ایک مستقل دعوت بھی ہے جو آج سے 100 سال پہلے سے دی گئی تھی. بس خود وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں اپنی کتاب میں کہ تقریباً 100 سال پہلے سے اس کی دعوت دی گئی تھی. ٹھیک ہے, اور وہ دعوت کون سی تھی وہ ہم بتا دیتے ہیں آپ کو. اس کے ثابت کرنے کے لیے میں دوسرا حوالہ پیش کرنے لگا. یہ میرے پاس کتاب ہے, یہی عبارت کئی ساری کتابیں موجود ہے, یہی عبارت کئی ساری کتاب موجود ہے, کیونکہ میرے پاس یہ حوالہ میں معتبر کتاب سے پیش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ میرے پاس کتاب ہے صحبت با اولیاء. کتاب لکھنے والے زکریا کاندھلوی صاحب کی کتاب ہے, بہت معتبر عالم ان کے وہاں کے زکریا کاندھلوی صاحب, اس لیے میں معتبر کتاب پیش کر رہا ہوں, ورنہ ایسی عبارت 4-5 کتابوں میں موجود ہے. میں معتبر کتاب کے حوالے دے رہا ہوں. عبارت یہ ہے کہ ہمارے اکابر گنگوئی اور حضرت نانوتوی نے جو دین قائم کیا تھا, کیا دین قائم کیا تھا, اس کو مضبوطی سے تھام لو. اب قاسم اور رشید تو پیدا ہونے سے رہے, بس ان کی اتباع میں لگ جاؤ. یہ ہے اس کی 100 سال پہلے کی دعوت. یہ دعوت کون سی دعوت دے رہے ہیں؟ جو 100 سال پہلے رشید احمد گنگوئی اور قاسم نانوتوی نے دین قائم کیا تھا, ان کو مضبوطی سے تھامنے کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب باتیں ہیں کہ بھائی ان لوگوں نے کن کا دامن تھاما, قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوئی نے. کیا پہلے کے جو محدثین گزرے ہیں, شاہ ولی اللہ مودودی دہلوی, شاہ عبداللہ مودودی دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ, شاہ عبدالعزیز مودودی دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ لوگ ان کا نام تو لیتے ہیں, کیا واقعی میں ان لوگوں نے دامن تھام رکھا ہے؟ کیا انہی عقائد پر یہ لوگ قائم ہیں؟ تو میں کہتا ہوں یہ بات بالکل غلط ہے, بیجا ہے. یہ لوگ صرف ان کا نام لیتے ہیں اپنے فرقوں کو قائم رکھنے کے لیے, اپنے فرقوں کو بڑھاوا دینے کے لیے. بالکل بات اس سے الگ ہے. اس کا میں حوالہ پیش کر دیتا ہوں. حوالے تو اس تعلق سے شاہ عبداللہ مودودی دہلوی, ان محدثین سے, ان شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ سے, ان لوگوں نے کیسے بغاوت کی, ان کے خلاف کیسے گئے, اس تعلق سے بات کی جائے تو بہت سارے حوالے دیے جا سکتے ہیں. کچھ حوالے میں دوں گا ادھر. سب سے پہلے ان لوگوں نے جن کا دامن پکڑا وہ میں پیش کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, پھر آگے مجھے کچھ حوالے دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ ہے میرے پاس کتاب امداد المشتاق. ان کا دامن تھاما وہ میں بتا دیتا ہوں. کتاب کا نام ہے امداد المشتاق الی اشرف الاخلاق, مصنف کا نام ہے اشرف علی تھانوی. ان کے مجدد, اب وہ نہ مانے ان کی کتاب, مجدد یہ کہتے تھے, پتہ نہیں ان لوگوں ان کی کتاب مانتے کیوں نہیں. آج تک کسی دیوبندی کو میں نے نہیں دیکھا کہ اشرف علی تھانوی کسی ایک کتاب کو ماننے سے اعتراف کیا ہو کہ ہم کتاب اسی مانتے. نہیں مانتے, بالکل نہیں مانتے. کیا مجدد بنا کے رکھے, جھوٹے مجدد, ان کے قذاب مجدد. بہرحال میں زیادہ ادھر ادھر کی بات نہیں کروں گا, میں عبارت پڑھنے لگا ہوں. عبارت یہ ہے کہ صفحہ نمبر 78 نمبر صفحہ لکھا ہے, فرمایا مولوی اسماعیل شہید چونکہ محقق سے چند ایک مسائل میں اختلاف کیا اور مسلک پیران خود شیخ ولی اللہ رحمہ اللہ اور ان سے انکار فرمایا. یہ شیخ مثل شیخ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ سے انکار فرما دیا. کتنے انکار فرما دیا؟ اسماعیل دہلوی نے. اب یہ کہہ نہیں سکتے ہیں, کوئی دیوبندی مائک لال کہہ نہیں سکتا ہے کہ اسماعیل دہلوی کو نہیں مانتے. اسماعیل دہلوی نے ان اپنے آباء و اجداد سے اختلاف کیا, ان سے الگ ہو گئے, محقق بن کے ان سے الگ ہو گئے, اپنے نئے عقائد گڑھے ہو. کیا عقائد ہے ان کی کتابوں میں موجود ہے, تقویۃ الایمان, سیرت مستقیم اور جلال العین اور ساری کئی طرح کی کتابیں ہیں. ان کتابوں میں ان کے عقائد موجود ہیں. مسلک پیران سے جن عقائد جیسے کہ کھڑے ہو کر صلاۃ السلام پڑھنا یا میلاد شریف کرنا اور بہت سارے ایسے عمل ہیں جیسے کہ نیاز فاتحہ کرنا, یہ سارے عمل شاہ ولی اللہ مودودی دہلوی, شاہ عبدالعزیز مودودی دہلوی, شاہ عبداللہ مودودی دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ, یہ سب تمام بزرگ کرتے آئے ہیں. ان کی کتابوں میں موجود ہے, خود دیوبندی کی کتاب میں موجود ہے. یہ سارے عمل کرتے, میں ابھی وہ حوالے پیش کروں گا. اور ان سب پر دیوبندیوں کے, آج کی جو دیوبندی ہے
ان سب چیزوں پر ان کا فتویٰ ہے، موجود ہے. یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، ان سب کے پتہ ہے. میں مثال کے طور پر ایک ہی حوالے پیش کروں گا. میرے پاس اس کے تعلق سے بہت سارے حوالے ہیں، لیکن میں ایک ہی حوالے پر اس کو کرتے ہیں. وہ سارے عمل جو ان شاہ عبدالحق مودودی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کرتے آئے ہیں، وہ سارے عمل ہم کرتے ہیں. چاہے میلاد شریف لے لیجئے، چاہے کھڑے ہو کے صلاۃ السلام پڑھ لیجئے. ان سارے کو اگر تم مانتے ہو تو تم ان کو بدعت کیوں کہتے ہو؟ یہ تو خود ان کی کتابوں میں موجود ہے. یہ سارے عمل وہ کرتے ہیں. اخبار الاخیار دیکھ لو، اور تمام کتابیں ان کی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دیکھ لو. ان ساری عمل وہ تو خود کرتے ہیں جو ہم آج کے دور میں ہم خود کر رہے ہیں. تو تم ان کو بدعت کر رہی، یعنی تم ان سے ہٹ گئے اور تم نے جن کو پکڑا اسماعیل دہلوی کو، جو ان سب کو بدعت اور شرک کہتے ہیں. تقویۃ الایمان دیکھ لیجیے، جلال الایون دیکھ لیجیے، اور کئی ساری کتابیں ہیں ان میں یہ سب ان کو سب کو بدعت اور شرک کہا گیا ہے. مثال کے طور پر ایک حوالہ میں پیش کر دیتا ہوں. تو میرے پاس کتاب ہے اشرف علی تھانوی کی ہی کتاب ہے. وہی کتاب کا نام ہے، وہی کتاب ہے امداد المشتاق الی اشرف الاخلاق، صفحہ نمبر 81. کیا ہے لکھا؟ بارے میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. جب مشروع شریف ختم ہو گئی، بات ختم میں شربت بنانے کا حکم دیا. ارشاد فرمایا کہ مولانا روم کی نیاز کیا جاوے اور 11 بار سورہ اخلاص پڑھ کر نیاز کی جائے، شربت بنا کر شروع کیا جائے. یہ سارے عمل ہم کرتے ہیں جن کو آج دیوبندی وہابی بدعت کہتے ہیں. شاہ عبدالحق مودودی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف ختم کرنے کے بعد ان سارے عمل کرتے ہیں. شربت بنا کر فاتحہ کرے، قل اللہ پڑھ کے 11 بار دم کرتے ہیں اور ان کو شربت بنا کے بانٹتے ہیں، جن کو آج دیوبندی وہابی بدعت کہتے ہیں. یہ بدعت ہے. صرف دیوبندی کا فتوی لے لیجیے، وہ فوراً بغیر کتاب کے فتوی جھاڑتے پھریں گے. ان سب عمل کو بدعت کہتے ہیں. کھڑے ہو کر صلاۃ السلام اخبار الاخیار کے بالکل آخری صفحہ پڑھ لیں. ان میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے میلاد شریف کا ذکر کیا ہے، ان کے والد نے ذکر کیا ہے. یہ سب کتابیں موجود ہے، میرے پاس کتاب موجود ہے. جب چاہے تو مناظرہ کر لے. میلاد شریف کے وہ قائل ہے. ان سب عمل کو وہ خود بدعت کہتے ہیں دیوبندی. تو کیسے انہوں نے ان کا دامن تھام لیا؟ بر صغیر میں سب سے پہلے علم حدیث لانے والے کون ہیں؟ شاہ عبدالحق مودودی دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور انہیں کو ہی معاذ اللہ یہ بدعتی کہتے ہیں، انہیں کے عمل کو ہی بدعتی کہتے ہیں. اب کہتے ہیں کہ ہم بر صغیر میں جب اسلام آیا سب سے پہلے سچم ہے. جھوٹ، بالکل جھوٹ ہے. ان سب نے پکڑا ہے اسماعیل دہلوی کو، اور وہابیوں نے جن کو اہل حدیث کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ بھی وہابی ہے، چھپے وہابی ہے، لیکن بڑے سخت کٹر وہابی ہے. چھپے ہوئے ہیں لیکن بڑے سخت کٹر وہابی. ان کی کتابیں موجود ہے دیوبندیوں کے، چاہے ان کی کتاب المؤنث پڑھ لیجیے تو مسئلہ الگ ہو جائے گا. یہ دونوں ہی ایک ہی کا دامن پکڑ کے رکھتے ہیں. ان کو شاہ اسماعیل دہلوی کو، اور انہیں کو مانتے ہیں، انہیں کے عقائد پہ چلتے ہیں، اور انہیں کا دفاع کرنے میں ساری زندگی لگا دی ہے. آج تک پیدا ہوتے ہی قبر میں جانے تک اسماعیل دہلوی کا دفاع کرتے کرتے اور اپنے چاروں اکابر کا دفاع کرتے کرتے مر کے سڑ کے گل جاتے ہیں. دفاع تو ہو نہیں پاتا ہے، لیکن یہ بد زبان اور بد اخلاق اور بد مذہب ضرور بن جاتے ہیں. میں ان کے میں نے کچھ حوالے دکھا کے نمونے کے طور پر دکھا دیا کہ آپ دیکھ لیں کس طریقے سے یہ دیوبندی عالم کہلائے جاتے ہیں، مفتی کہلائے جاتے ہیں، اور اس طریقے سے ممبروں پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں. کیا بنے گا ان کی عوام کا جب ان کی عوام سے ان کے دلائل مانگے جائیں گے کہ تم دلیل پیش کرو؟ یہ تو یوٹیوب پر بول کے چلے گئے. اب جب ان سے عوام کو ہم پوچھیں گے بھائی ان کا حوالہ پیش کرو، تو ان کے عوام کو پاس صرف ایک چیز رہے گا، گالی یا بدتمیزی، یا تو بات نہ کرنا. یہی سب کر سکتے، بات نہیں کر سکتے. اپنے عوام کو تم کیا سکھاؤ گے، تم کیا بتاؤ گے؟ بولتے ہمارے پاس تاریخ ہے، ڈیٹ آف برتھ ہے. تو ڈیٹ آف برتھ بتاؤ گے کب؟ پہلے اپنا تو دیکھو. کتابوں میں موجود مفتی صاحب ہم تو ایک تاریخ پیش کر دیں گے کہ یہ مدرسہ پہلے بننے سے پہلے کیا تھا، مدرسہ کے بعد کیا بنا، مدرسے میں چندے کتنے دیے، مدرسہ میں مدرسے بنوایا کس نے، پھر مدرسے بننے کے بعد اس میں آتے کون تھے، مدرسے بننے کے بعد خوش کون ہوا. یہ سب کتابیں موجود ہیں، یہ سب کتابیں موجود ہے. یہ سب ڈھکی چھپی بات نہیں، کتاب موجود ہے. وقت آنے پر وہ سب خلاصہ کر دیا جائے گا، دکھا دے گا انشاءاللہ. یہ باتیں میں کہہ رہا ہوں جھوٹ نہیں، میرے پاس حوالہ الحمدللہ موجود ہے. چونکہ وہ ٹاپک سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے اس لیے میں دوسری طرف جانا نہیں چاہ رہا ہوں. یہ سب الحمدللہ کتاب موجود ہے، اور میرے پاس یہ سارے حوالے الحمدللہ موجود ہیں. جب شاید پر کوئی مناظرہ کر سکتے کہ یہ دیوبندی کی تاریخ کیا ہے، میں ساری چیزیں میں دکھا دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یہ ایسے ویسے ہاں ہم یہ بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے عوام میں کچھ جہالت ہے. اس جہالت کی بنا پر لوگ گمراہی کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں، اور پھر وہ وہابی دیوبندی بن جاتے ہیں اپنی کم علم کی بنیاد پر. باقی ہمارے علماء اس کا کوئی سپورٹ نہیں کرتے ہیں کہ یہ جو عمل کرتے ہیں تو اس کا کوئی سپورٹ نہیں کرتے، اس کا رد کرتے ہیں. وہ عوام کو نہ سمجھے وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن تمہارے مولوی
ممبروں پر بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں. انہوں نے قرآن بھی پڑھا ہے, حدیث بھی پڑھا ہے, اور اس کی قرآن و حدیث میں مذمت دی ہے جھوٹ بولنے کے تعلق سے, لیکن یہ کھلے عام ممبروں پر بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں. سوال بھی کہتے ہیں اگر کسی دیوبندی کے پاس جواب ہو کہ جب بر صغیر میں سب سے پہلے تم سے چھوڑو کتاب کو ہٹاؤ, میں نے حوالے رکھ دیے, تم تو کہتے ہو کہ بھائی ان کتابوں کو ہٹا, تم کتابوں کو نہیں مانتے. ایک عقلی دلیل کا مجھے حوالہ چاہیے, جواب چاہیے کہ تمام دیوبندی جب پہلے ہی تھے بر صغیر میں, جب اسلام میں تمام پہلے ہی دیوبندی عقائد کے تھے, تو آج تم لوگ کنورٹ کیوں ہو رہے ہو؟ آج تم لوگ کنورٹ کیوں رہے؟ میں ہر ایک گھر کا جس میں دیوبندی موجود ہو, میں ہر ایک دیوبندی کے گھر کے دروازے پر جانے کے لیے تیار ہوں اپنے کرائے سے, اگر وہ اپنا شجاع دکھا دے کہ میں ہمارے بابا آبا و جد تمام دیوبندی تھے, مجھے رابطہ کر, میں آ کے دکھاؤں گا. اس کا باپ دادا بریلوی نہیں نکل گیا تو پھر کہنا میں نکال کے دکھاؤں گا. جھوٹا ہے یہ دیوبندی مفتی طارق مسعود. تمام پہلے الحمدللہ اہل حق سنی حنفی بریلوی تھے, جن کو آج بریلوی کہا جاتا ہے. ہم تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب کرتے ہیں, ہم تو تمام بزرگان دین کی طرف منسوب ہیں, چاہے ہم کو چشتی کہہ لو, چاہے سہروردی کہہ لو, چاہے ہم کو قادری کہہ لو, کچھ بھی کہہ لو, ہم تمام کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے, اب دعا میں یاد رکھیں, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے, لائک کر کے, کامنٹ کر کے آپ اپنی رائے ضرور دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.